اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز ایچ ڈی 5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ایک بھی ہے اور میں ویڈیوز پر نہیں بنانا چاہتا تھا، لیکن میں نے کہا پاکستانی قوم کے ساتھ یہ شیئر انفارمیشن کر دوں۔ سب سے پہلے میاں صاحب نے کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بار میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے کیوں نکالا، جس پر پاکستانی قوم کا میں رد عمل بتاؤں گا اور پاکستانی قوم کا کیا رد عمل ہے اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میاں صاحب، آپ کو پاکستانی قوم نے کیوں نکالا؟ آج آپ پاکستانی قوم کی میں ترجمانی کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیوں نکالا۔ میاں صاحب، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے جدادیں کیسے بنائیں، آپ نے کہا قطری خط آیا، تو پاکستانی قوم پوچھنا چاہتے ہیں میاں صاحب آپ نے جدادیں کیسے بنائیں، تو میاں صاحب آپ نے کہا کہ قطری خط آیا۔ جب پاکستانی قوم پوچھنا چاہتی ہے میاں صاحب جن میں آپ کے بچے رہتے ہیں وہ جدادیں کیسے بنی، اور ان کی جب 17 اور 18 عمریں تھیں آپ کے بچوں کی، وہ ارب پتی کیسے بنائے، تو آپ کہتے ہیں قطری خط آیا۔ میاں صاحب، جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ عدالت میں ثبوت دیں، عدالت آپ سے پوچھتی ہے میاں صاحب منی ٹریل کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ قطری خط آیا۔ میاں صاحب، جب آپ سے صحافی سوال کرتے ہیں کہ میاں صاحب آپ بتا دیں یہ ہیں جو جائیدادوں کے احساس سے جو ان کے منی ٹریل ہے یہ لے لیں، پاکستانی قوم کو یہ بتا دیں یہ کچھ جو میں نے جدادیں بنے یہ ہیں منی ٹریل، میاں صاحب آپ کہتے ہیں کہ قطری خط آیا۔ جب پاکستانی قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ کے بھائی کی حکومت تھی آپ ملک میں کیوں نہیں آئے، تو آپ کہتے ہیں قاضی جب آیا۔ میاں صاحب، جب پاکستانی قوم پوچھنا چاہتی ہے آپ تو لندن میں تھے علاج کرنے کے لیے غرض سے تھے، آپ کے بھائی کی حکومت تھی، آپ کے بھتیجے کی حکومت تھی، آپ ملک میں نہیں آئے، آپ پھر کیوں ہم پاکستان میں کیسے آ گئے، تو میاں صاحب کہتے ہیں قاضی آیا۔ میاں صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ کے کیس تو ابھی راستے میں ہوتی ہیں اور ان کی نمبر بھی لگ جاتے ہیں اور بینچ بھی تشکیل ہو جاتا ہے، آپ مجرم تھے، ملزم نہیں تھے، آپ کو ضمانت مل نہیں سکتی تھی، پاکستان کے قانون میں ایسی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، تو آپ کو یہ ضمانت کیسے ملی، میاں صاحب کہتے ہیں قاضی آیا۔ اس کے بعد میاں صاحب عمران خان کو تو عدالت کہتی ہے کہ آپ ایکسٹیشن پہ آئیں، کس پر ہیں، آپ کو منجے پر لے کر آئیں، ایکسٹیشن اس پر لے کر آئیں، لیکن عدالت میں میاں صاحب آپ کو تو ایئرپورٹ پر تصدیق کے لیے جاتے ہیں، تو میاں صاحب آگے سے کہتے ہیں کیونکہ قاضی آیا۔ میاں صاحب، جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ الیکشن ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہاریں، ہار سروے بتا رہا تھا آپ 80,000 کی لیڈ سے ہاریں، آپ سیٹ پر کیوں بیٹھے، تو میاں صاحب آگے سے جواب دیتے ہیں کیونکہ قاضی نے کہا ہے۔ میاں صاحب، آپ کو پاکستانی قوم نے بدترین شکست دی۔ میاں صاحب، آپ کے اپنے ارکان کہتے ہیں کہ ہماری اوپر گال ہو گئی ہے، اوپر بات ہو گئی ہے، کیا میاں صاحب آپ کو تھوڑا سا نہیں ہوتا، آپ پھر بتائیں نا اوپر بات کیوں ہوئی ہے، پاکستانی قوم پوچھنا چاہتی اوپر سے بات کیسی ہوئی، تو میاں صاحب آگے سے جواب دیتے ہیں کیونکہ قاضی آیا۔ میاں صاحب، آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بجلی کا ریلیف آیا 14 روپے دوں گا، اور 300 جو میٹر ریڈر کی تھی اس پر آپ 1000 روپیہ بڑھا دیتے ہیں، 700 روپیہ بڑھا دیتے ہیں، آپ کے پوچھا تو کہتے ہیں میرے بھائی کی حکومت کا خرچہ نہ آئے گا تو مجھے مزہ کیسے آئے گا۔ میاں صاحب، جب آپ کو حکومت نہ ملی آپ تو ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں، ہمارے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ میاں صاحب قاضی فیضیسہ کی ریٹائرمنٹ سے 10 دن پہلے آپ لندن چلے جائیں گے، آپ کہیں کہ میں نے کچھ ٹیسٹ کرانے یا عمرے کی غرض سعودی عرب یا کسی ملک کے دورے کے جانے کے بعد آپ پاکستان واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ سے پوچھیں گے میاں صاحب آپ ملک سے چلے گئے واپس کیوں نہیں آئے، آپ کہیں گے قاضی کا دور ختم ہو گیا۔ میاں صاحب، جب پاکستانی قوم بجلی کے بلوں سے تڑپ رہی تھی اور بجلی کے بل ایسے آ رہے تھے تو میاں صاحب آپ اس وقت خاموش تھے اور مری میں مزے لوٹ رہے تھے۔
اب بھی آپ کی حکومت اور آپ کی بیٹی کی حکومت ہے، تو آپ بتائیں نا، آپ نے پاکستانی قوم کے لیے کیا کچھ کیا؟ کیا آپ نے ریلیف دیا؟ پاکستان میں انٹرنیٹ بند، آن لائن کاروبار بند، فری لانسنگ بند، بے روزگاری، معیشت کا حال، بے روزگاری اور تاجروں پر ٹیکس، اور آگے سے گیس، بجلی، دیگر اشیاء مانگی، کوئی نہیں۔ تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ میرے بھائی کی حکومت آئی اور مزہ مجھے آیا۔ تو پاکستانی قوم کہتی تجھے اس لیے نکالا، تو منحوس ہے، اور پاکستان میں جب بھی تو آیا پاکستان کے معیشت کو تباہ کیا، اور ہم نے اس لیے 8 فروری کو الیکشن میں آپ کو ووٹ دے کے مسترد کیا۔ تم ڈیل کر کے آتے ہو اور تم اپنے بچوں کے مفاد کے لیے سوچتے ہو، اور کبھی پاکستان کے بچوں کے مستقبل کے لیے نہیں سوچے۔ جو پاکستان کے بچوں کے آپ کو صحت کارڈ تھا آپ نے بند کر دیا، اس لیے آپ کو ہم نے نکالا۔ اب پاکستانی قوم کا سخت رد عمل۔ میاں صاحب، ہمارے بچوں کے مفت علاج ہو رہے تھے، آپ کے بھائی کی حکومت نے اور آپ کی بیٹی نے مل کر کہا کہ چاچو جی یہ کارڈ بند کر دیں گے، یہ عمران خان کو سیاسی فائدہ دے رہے، اس لیے پاکستانی قوم نے تجھ کو نکالا اور تجھے ووٹ دے کے مسترد کیا۔ تو جو ایک خاتون عورت تھی اس سے الیکشن ہارے ہوئے تھے، اور تجھ کو الیکشن سے عوام نے مسترد کر دیا۔ عوام کہتے سانو مزہ آیا۔ میاں صاحب پھر کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا؟ میاں صاحب، آپ کو عوام نے اس لیے نکالا، آپ جب مشکل وقت آتا ہے جیل سے ڈیل کر کے لندن بھاگ جاتے ہیں اور اسی فلیٹ میں رہتے ہیں جس میں کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، اس لیے پاکستانی قوم نے آپ کو نکالا۔ میاں صاحب، آپ کو قاضی فیض عیسیٰ نے ریلیف دیا ہے، پاکستانی قوم نے نہیں۔ پاکستانی قوم نے آپ کو اس طرح مسترد کیا ہے کہ آپ اس وقت تک صدمے سے نہیں نکل سکے، اور آپ پاکستانی قوم کو مزہ آیا، لیکن پاکستانی قوم سے تم بدلے لے رہے ہو، اس لیے بجلی کے بل مانگے کر کے، اور پاکستانی قوم سے ٹیکس لے رہے ہو۔ جو 9 روپے کا یونٹ بنتا ہے اسے 80 روپے میں بیچتے ہو اور کہتے ہو مجھے کیوں نکالا۔ پاکستانی قوم پر بجلی کے بلوں کے بھاری جو بھائی بھائی کا گلا کاٹنے، تو کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ میاں صاحب، آپ کے منصوبے جو لگائے ہوئے تھے پاکستان کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اور پاکستان کی معیشت پر دھیمک کی طرح چمکے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی معیشت کو دن بدن خراب کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ میاں صاحب، آپ تو کہتے تھے کہ مکتا اسماعیل وزیر خزانہ اچھا نہیں ہے، اسحاق ڈار کو لاؤ۔ میاں صاحب، پاکستان کے سرکاری جہاز میں لایا گیا، اس سے پاکستان کے معیشت کو پھر ڈبایا گیا، پھر کہتے ہو مجھے کیوں نکالا گیا۔ میاں صاحب، پاکستانی قوم پر جو بجلی کا بوجھ پڑا ہے، اس لیے پاکستانی قوم نے آپ کو ووٹوں میں مسترد کیا اور ایک قید خاتون سے الیکشن تجھ کو ہرایا، پھر کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا گیا۔ میاں صاحب، آپ کو اس لیے نکالا گیا، جب بھی آپ آتے ہیں اقتدار حکومت میں تو آپ سوچتے ہیں کہ مزہ کروں گا، اپنی بیٹی کو حکومت دے کر کہتے ہو کہ مہنگائی ہے، غریب بجلی کا بل نہیں آتے، پاکستانی قوم کو بے وقوف سمجھا ہے۔ کیا پاکستانی قوم آپ کے ڈیلر کے بارے نہیں جانتی؟ اس لیے پاکستانی قوم سب کچھ جان چکی ہے۔ میاں صاحب، آپ کو اس لیے نکالا کیونکہ جب بھی تجھ پر مشکل وقت آیا تو لندن بھاگ گیا۔ میاں صاحب، تجھ کو اس لیے نکالا، جب بھی تجھ پر مشکل وقت آیا تو لندن بھاگ گیا۔ پاکستانی قوم کو بڑا مزہ آیا جب تجھ کو الیکشن ایک قید خاتون سے ہرایا، پھر بھی تو سیٹ پر بیٹھا، تجھے شرم بھی نہ آیا۔ میاں صاحب، شرم ہوتی تو انسان میں تو انسان تسلیم کر لیتا ہے، کیونکہ زندگی میں مشکل وقت بھی آتے ہیں، آسان وقت بھی آتے ہیں۔ جب آپ ایک خاتون سے الیکشن ہار جائیں جو جیل میں قید ہو، اس سے بھی بیٹھے رہیں، تو پھر اس لیے آپ کو شرم سے، تو میں کہتا ہوں اگر میں آپ کی جگہ ہوتا، اگر ایک خاتون کیسے ہار جاتا اور سیٹ پر بیٹھنا سے میں پانی میں شرم سے ڈوب مرنے کا سوچتا، لیکن قومی اسمبلی میں حلف نہ اٹھاتا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو مزہ آیا ہوگا، کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، اس لیے پاکستانی قوم کا میں نے رد عمل بتایا۔ اگر کس کو اچھا لگا یا برا لگے، اگر کس کی دل راضی ہوئی تو ہم معذرت خواہ ہیں، کیونکہ ہم تو پاکستانی قوم کی ترجمانی کرتے ہیں اور پاکستانی قوم کی آواز پہنچاتے ہیں، تاکہ ہمارا مطلب ہے کہ پاکستان میں روزگار ہو اور پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو اور پاکستان کا عدالتی نظام ٹھیک ہو، تاکہ غریب لوگوں کو انصاف ملے اور پاکستانی قوم کے جو معیشت کے حالاتوں نے بہتری، اور تمام جو ہمارے روزمرہ نوجوان آرمی کے دیگر سیکورٹی فورسوں کے جو شہید ہو رہے ہیں اس پر ہم
کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم پاکستانی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، ہمارے علاقے کے ہیں یا ہمارے علاقے کے، ہمارے دوسرے علاقے کے، ہمارے قصبوں کے، دیہاتوں کے، شہروں کے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کے تو سیاستدانوں کے تو بچے شہید نہیں ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم جب بھی کہتے ہیں پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی بہتری کے لیے، ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے دعا کریں کہ پاکستان کی معیشت بہتری ہو اور پاکستان کی مشکلات حالات سے جو گزر ہے اس سے آسانی ہو۔ لیکن جب تک پاکستان میں ایک شفاف اور سی الیکشن نہیں ہوگا تو پاکستان کے حالات ایسی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند ہوئی، اگر پسند آئے تو لائک کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے بتائیں، ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ شکریہ۔